اللہ کا ذکر جو ہے بے انتہا ضروری ہے ہمارے لیے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں جا بجا اس کا حکم فرمایا ہے کہ میرا ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو. بلکہ ذکر کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس عمل کے بارے میں ایک دوسرا انداز اللہ پاک نے رکھا ہے اور جو بڑا غور طلب ہے. اتنی بڑی بڑی عبادت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. روزہ دیا ہے، نماز دی ہے، حج دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے اور ساری عبادات ہیں. لیکن کسی عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کو کثرت کے ساتھ کرو. ہر ایک کے ساتھ کوئی لمٹ رکھی ہے. اللہ پاک نے نماز ہے 5 وقت فرض کی، روزہ ہے اس کو 30 دن رکھا، زکوٰۃ ہے اس کو بھی حد رکھی. لیکن جہاں ذکر کا معاملہ آتا ہے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کثیرن کثیرا. تو اس سے ہم سمجھ جائیں کہ اس اللہ کے ذکر کی کتنی اہمیت ہے دوستوں اور کس قدر ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی جگہ رکھا ہے، اس کو قید خانہ بھی کہا گیا ہے حدیثوں میں، اور اللہ نے بھی اس کا تعارف کرا ہے اس جگہ کا جہاں موجود ہے اس وقت کہ ہے کیا چیز. یہ اتنی گندی جگہ ہے. ظاہر ہے کہ آدم السلام کو جو خطا ہوئی اس کی وجہ سے یہاں بھیجا گیا تھا نا، تو کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہوگی. تو ظاہر ہم سب ان کی اولاد ہیں. تو جگہ جو ہے یہ دنیا، اللہ پاک نے اس دنیا کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ تعارف فرمایا ہے کہ دنیا ہے کیا چیز. اللہ متاع الغرور اللہ تعالیٰ ہے. اس کی خاصیت کیا ہے؟ ایک چیز تم ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کچھ نہ کچھ خاصیت رکھتی ہے. جو خاصیت ہوتی ہے وہ اثر ڈالتی ہے انسان پر. مثال کے طور پر ٹھنڈا پانی اللہ نے پانی دیا ہے. ٹھنڈا ہوگا تو ہمیں ٹھنڈ پہنچائے گا، گرم ہوگا تو گرمی دے گا. ٹھنڈی ہوا چلے گی تو راحت محسوس ہوگی، گرم ہوگی تو دشواری ہوگی. وہ ہے کہ جو تاثیر اس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ انسان پر افیکٹ کرتی ہے، ڈیفینیٹلی کرتی ہے، اثر رکھتی ہے. آگ کے پاس بیٹھیں گے آپ کو گرم کرے گا، ٹھنڈی جگہ پہ جائیں گے آپ کو ٹھنڈ پہنچائے گا. تاثیر اثر رکھتی ہے. تو اللہ پاک نے اس دنیا کا تعارف کرایا. کیا تعارف کرایا آپ دیکھیں. یہ دنیا جو ہے کیا ہے، اللہ متعلق کہ اس کے اندر ایک خاصیت ہے پوری اس دنیا کے اندر جہاں موجود ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ ڈسیونگ پلیس ہے. دھوکہ ہی دھوکہ ہے اس میں، چکر بازی اس میں، بلکہ بہت بڑی جادوگر ہے یہ دنیا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں بہت بڑی جادوگر، عجیب دھوکے ہیں اس کے. اس کی ہر چیز دھوکے کی ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھا ہی کہا پر تو منافق ہو گیا. ہم تحصیل رکھیں کتنے بڑے صحابی ہیں، نبی ہم کہتے ہیں میں تو منافق ہو گیا ہوں. آپ سمجھ پائیں گے بھائی تم منافق کیسے ہو گئے؟ تم نے کیسے محسوس کیا کہ تم منافق؟ حالانکہ نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن کے سب کچھ تھا، صحابی تھے بھائی، معمولی چیز تو نہیں تھی. لیکن کیا رہے ہیں میں تو منافق ہو گیا. انہوں نے اپنی تجزیہ کو بالکل ڈائریکٹ صحیح بتایا. ہم تو چھپا لیتے ہیں نا اپنے چند اعمالوں کی وجہ سے. نہیں یا نماز تو پڑھ رہے ہیں، یا روزے تو رکھ رہے ہیں، یا حج تو کر رہے ہیں. دیکھو بھائی دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ مت دو اپنے آپ کو. حقیقت دو ہم کتنا دھوکے باز ہیں، کتنی ریا ہے، کتنا تکبر ہے، کتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں، کتنا کسی کا مال کھاتے ہیں، کتنا رات کو ہم کیا کام کرتے ہیں. ہم جب واپس آتے ہیں جھیلے سے، سحر روزہ سے، ہم اس وقت کتنے اچھے ہوتے ہیں، آنے کے بعد پھر ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے یہ ہم سب پتہ ہے. اور یہ زمانہ اتنا بڑا زمانہ ہے، اس وقت تو پورا جادو دنیا کا چل رہا ہے. لیکن کل یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو وہاں پہنچے تھے، اس ملک یہ ہے ہی نہیں. اللہ نے پورا انتظام دیا ہے ہمیں کرنے کے لیے. مجال نہیں دنیا ہم پہ اثر کر جائے. سبحان اللہ. یہ تو آج ہم نے بات کرنی ہے. بالکل نہیں ہو اس کو. جب تو فلاں ملک میں تھے ہم کیا کرتے، ہم تو مجبوری تھے جو ہم سنتے ہیں یہ نماز ہم کیسے پڑھ سکتے تھے. بالکل جہاں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے انسان وہاں جاتا ہے، اس کا رزق وہاں پہنچتا ہے، اس کی ہر چیز وہاں پہنچتی ہے اور وہ وہاں موجود ہوتا ہے. لیکن سب چیزوں سے امپورٹنٹ چیز جو اللہ پہنچاتا ہے ایمان کی حفاظت کے ذرائع اسباب پہنچاتا ہے. ورنہ یہ مسجد ہوتی، مجھے پتا ہے ہمیں مسجد ہوتی ہیں، ہم اس طرح جمع ہوتے ہیں،
اس طرح نماز پڑھ رہے ہوتے، اس طرح تقریر سن رہے ہوتے، اس طرح الحمدللہ جماعتوں کے ساتھ جا رہے ہوتے، تعلیم کا سلسلہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں اس ایمان کے ساتھ. تو ہمیں چاہیے پیور وہ چیز جو ہمیں جا کے اللہ کے دربار میں پیش کرنی ہے. اندر ہم پتہ ہے جھوٹے بھی ہیں، منافق بھی ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں. غیبت کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز. اللہ کتنا بڑا گناہ ہے غیبت کا. آپ یہ سن لیں کہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے کہ پچھلے ساری نیکیوں کو کہا جاتا ہے. اس چند گناہوں میں سے ایک گناہ ایسا ہے. جو اعمال ہم کرتے ہیں، نماز پڑھی، تہجد پڑھا، سب کچھ پڑھا نا، اور غیبت کی وہ غائب کر دیتا ہے، ایک دم صفائی کر دیتا ہے تمام. وہ ہے پروٹیکشن ہمارا بھائیو. یہ بات ہے. تو حنظلہ تو صحابی تو بالکل پیش کر دیا اپنے آپ کہ کیا مانگا کہ میں تو منافق ہو گیا. کیوں منافق ہو گیا؟ اب انہیں اپنا حال بیان کیا. وہ دنیا کے اثرات تھے ان پر. تو بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. کیوں بھائی کیسے؟ کہتی بات دراصل یہ ہے کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کے نورانی چہرے کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی گفتگو سنتے ہیں، فرمودات سنتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو اس وقت تو ہمارا حال ایسا ہوتا ہے کہ گویا ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں. جنت ہمارے سامنے ہے، جہنم ہم دیکھ رہے ہیں. اس قدر مشکل ہوتے ہیں ہم چیزوں سے بچنے کے لیے، جنت اشتیاق ہوتے جانے کے لیے. ایک کیفیت ہوتی ہے ہماری. لیکن جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں اور دنیا کے معاملات میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں بیٹھتے ہیں، کام وام کرتے ہیں، تو کیفیت ہماری بدل جاتی ہے. یہ تو ہپوکریسی ہوگی. ہپوکریٹ کیا ہوتا ہے کہ یہاں میں کچھ ہو گیا، آپ کے پاس وہاں جا کے کچھ ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ منافق ہوں یا مسلمان ہوں. سبحان اللہ. کتنا بڑا ایک سبق دیا پوری امت کے ایک صحابی نے. یہ صحابی کی جو چیزیں ہمارے پاس پہنچی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری تربیت گاہیں. ہر صحابی تربیت گاہ ہمارے لیے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے. بہت بڑا سبق. ہمارے ساتھ یہی معاملہ نہیں تھا. ہم مسجد میں کچھ ہوتے ہیں، مسجد کے باہر جا کے کچھ ہو جاتے ہیں، واز میں کچھ ہوتے ہیں، جا کے وہاں کچھ ہو جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں تھا ہمارا. ڈیفینیٹ تھا. پھر اسی کی ہم فالو کرنے لگتے. یہ کیا ہے؟ یہ اثرات ہیں اس دنیا کے. تم نے بتا دیے یہ تو معاملہ ایسا ہے. اللہ کے نبی نے بھی اس کا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جواب بہت قیمتی جواب ہے دوست. کوئی تعجب نہیں کیا اللہ کے نبی اس بات سے، بلکہ کہا کہ یہ تو ہے ایسا، یہ تو ہے دنیا کا تو معاملہ ایسی. جیسے ایک اور حدیث جس میں اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کرام سے کہ کیا یہ ممکن ہے بھائی تم پانی پہ چلو اور تمہارے پاؤں گلے نہ ہو؟ یہ تو ممکن ہے. کہ پھر دنیا میں تم رہو، دنیا کا گند تم پہ نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہوگا، لیکن اصل چیز ہے ہم نے اس سے بچانا ہے، اپنا آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس چیز سے. وہ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تو ہوگا، لیکن تم ایسا کرو کہ اس کے بعد ایک عمل ایسا اختیار کر لو کہ جس کے بعد تمہارا رخ دنیا سے نکل کے اللہ کی طرف چلا جائے. بس اللہ کثیر لعلکم تفلحون. اللہ قرآن نے فرمائی یہ بات. صحابہ کا یہ انداز ہو گیا، حدیث میں آتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں اس بات میں، یہ انداز تھا صحابہ کا پھر ذکر کے بارے میں. تو پتہ چل گیا، قرآن نے بتا دیا کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے تم فلاح پا جاؤ گے. یہ دنیا تم پہ اثر انداز نہیں ہوگی، شیطان تمہیں پکڑ نہیں سکے گا، نفس تمہیں پکڑ نہیں سکے گا نا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسا ہتھیار دے دی ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، اگر تم اللہ کے ذکر کو قائم رکھو گے تو تم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا. یہاں بھی ایک اشکال آپ کی خدمت پیش کروں گا، خاص طور پر بیٹھے نا ذکر کرنے والے لوگ بھی. اب مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیں، آپ تو قرآن تو کہتے ہیں جو ذکر کرے گا تفلحون کا وعدہ کیا ہے، تو ہم تو آپ ذکر کرتے ہیں جیسا آپ نے بتایا، لیکن اس کے باوجود ہم سے غیبت کیوں ہوتی ہے؟ ہم اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہماری؟ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ وہ ہم بہتر ہو گئے ہیں بہت، لیکن پھر یہ کیوں ہے کہ اس مقام تک ہم کیوں نہیں پہنچ رہے؟ تو بھائی غور سے سنیں. صرف ذکر سے تزکیہ نہیں ہوتا ہے. یہ ایک پوائنٹ سن لیں آج آپ سے. اگر تزکیہ کرنا چاہیں گے تو یہ جو بات ہے صرف ذکر سے نہیں ہوگا، ذکر کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے. تو اس شرط کو پورا کریں گے تو پھر تزکیہ شروع ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں. ذکر کے ساتھ دوسری شرط جو کہ ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے.
وجہ اس کی ہوتی ہے کہ ذکر کے اثرات اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم نبی پاک کی سنتوں پہ پورا عمل نہیں کر رہے ہوتے. اگر سرکار سنتوں کو پورا ہم پکڑ لیں تو پھر ذکر ہی پورا اس پہ اثر کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک پہیے سے گاڑی نہیں چلتی ہے. وجہ یہ ہے ہماری زیادہ سے ہم سنت پہ عمل کر لیں گے, چہرہ بنا لیں گے, داڑھی رکھ لیں گے, نہیں یہ سنت پہ عمل نہیں ہوا. ہر شعبے کے اندر زندگی جو ہے اس کی اتباع ہم اللہ, وہ ایک نمونہ ہے نبی پاک ہمارے لیے. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک جگہ نہیں, جو بھی زندگی کے معاملات ہمارے ہوں گے, جو بھی معاملات ہوں گے, ہم سب سے پہلے رائے شریعت اور سنت کی لیں گے. ہم بتائیں اللہ کے نبی نے یہاں پر کیا دستور تھا, کیا کام تھا. حتیٰ کہ یہ آپ مسجد میں بھی آپ مرضی سے نہیں آ سکتے. تو آپ کو جوتے اتارنے میں بھی احتیاط کرنی پڑے گی. میں جوتے کیسے اتاروں, کیسے پہنوں, یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ دین ہے. اسی کے نام تو دین ہے. یہی سیکھنے جاتے ہیں دارالعلوم کے اندر, یہی بزرگوں کی صحبت میں سیکھنے جاتے ہیں. بڑے بڑے مشائخ کرام کی جتنے بھی آپ حوالے میں آپ کو دوں ہمارے کابرین میں سے, ان کی زندگی کا ایک پہلو نظر آئے گا. یہ کوئی موضوع ان کے نظر نہیں آتے, کوئی کراماتیں نظر نہیں آتی. میں نے اپنے حضرت کی کبھی کرامات دیکھی ہی نہیں. ایک ہی کرامات ان کی دیکھی ساری زندگی میں الحمدللہ, کہ کوئی فعل میں نے اپنی زندگی میں, ایک عرصہ گزارا زندگی کا, کوئی فعل میں نے حضرت کا اپنی زندگی میں خلاف سنت نہیں دیکھا. اس حدیث سے کیا ثابت ہو, ہمیں سبق دے رہی ہے. رسول کہاں گئے, ان کو پتہ نہیں تھا بھی میں ایک تسبیح کر لیتا ہوں, یہ قرآن پڑھ لیتا ہوں, یہ فلاں کر لیتا ہوں. نہیں, سب سے پہلے انہوں نے کیا کام کیا, اپنے شیخ کے پاس گئے اور اپنے احوال کو پیش کیا. کتنے بڑے صحابی تھے, احوال کو پیش کیا کہ جناب میرے ساتھ تو یہ ہو گیا, ہمیں علاج کریں. تو چاہیے یہ کہ جو اپنے تزکیہ کرنا چاہے, سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ کوئی شیخ بنائے, اللہ والے کے ساتھ تعلق رکھے. یہ بہت لازم ہے. اصلاحی تعلق رکھو. تعلق ایسا نہیں کہ آپ یہاں ہو تو شمال میں, وہ شمال میں تو جنوب میں, وہ ہندوستان میں تو پاکستان میں, بنگلہ دیش. نہیں, تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں ایسے آ جائے جیسے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھا اپنے شیخ کے پاس, آپ فوراً آپ پہنچے کہ حضرت یہ کام میرے ساتھ ہو گیا, میری سے مدد فرمائیے, میں کیا کروں.